السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، اس کے گلی محلے میں، اس کے دیش میں خوشحالی ہو، سہولیات میسر آئیں، روزی کمانے کے وسائل موجود ہوں، اور ہر طرح کی سہولت جو زندگی گزارنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے اسے وہ چاہتا ہے، اور جو تکالیف، رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہیں ان سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے۔ کچھ معاملات چھوٹی سطح پہ ہوتے ہیں اور کچھ کا تعلق جناب پورے ملک کے ساتھ ہوتا ہے، ملکی سطح پہ ہوتے ہیں، جنہیں سنبھالنا عام بندوں کے جناب وہ بس میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کرتے کیا ہے، ویسے تو اسلامی نظام وہی اصل نظام ہے، اس میں شورا کا سسٹم ہوتا ہے، اور کسی ایک کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ سہولت دے، ان کے معاملات کو دیکھے، جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک جمہوری نظام چلتا ہے جو قطعاً اسلامی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا نظام آئے کہ ہم جمہوریت سے باہر نکل آئیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے ویسے، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ نظام، اس کو پہلے تو کفریہ نظام ہی کہا گیا، اب آگے سارے اس میں شامل ہو گئے، یہ ہے وہی نظام۔ تو چونکہ ہم اس میں رہتے ہیں، ہمیں بھی کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، کسی کو منتخب کر کے لوگوں کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بھی اس سسٹم کا جو ہے نا خرابی ہے
کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اقتدار کی ہوس نہیں رکھنی، کسی چیز کو مانگ کے نہیں لینا، کبھی ایسا نہ کرنا. لا تسأل الامارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو نصیحت کر رہے سوال نہ کرنا عمارت کا، اقتدار کا، منصب کا، کرسی کا، کبھی بھی تم نے سوال نہیں کرنا. بن مانگے مل جائے تو بہت اچھا ہے. تمہاری اہلیت، تمہاری قابلیت اور تمہارے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اگر اس کو دیکھ کے تمہیں کوئی چیز عطا کر دی جائے گی تو پھر اللہ بھی مددگار ہو جائے گا. لیکن لا تسأل، سوال نہ کرنا، مانگنا نہیں ہے. اور مانگنے کے پیچھے ہوتا کیا؟ ہوس، ہرس. انسان کی اپنی ہرس ہوتی ہے کہ مجھے اقتدار ملے، جبکہ وہ کہتا کیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے آ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. مانگنے والا ایسا بندہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو مثالیں دیجیے، بڑے بڑے لوگ، مذہبی لوگ، وہ کرسی سے چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے میری کرسی چھوڑنے سے بڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہوس اللہ نے ایسی لگا دی ہے، اس کی ہرس اتنی ہے، جتنی عمر بھی ہو جائے بندے کو یہ ہرس ختم نہیں ہوتی. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ مانگنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے مانگ لیا اور تمہارے مانگنے کے بعد، مطالبہ کرنے کے بعد تمہارا جو ہے نا وہ اس کو دے دیا گیا، تمہیں کرسی مل گئی، اقتدار مل گیا، منصب مل گیا، تم نے حکومت قائم کر لی، وکیلتا الیہا، یہ جو تم نے مانگ کے کچھ لیا ہے نا، اللہ تمہیں اسی کے سپرد کر دے گا. پھر رب کی مدد کی امید نہ رکھنا کہ تم نے ایک چیز کو مانگ کے لیا ہے اور اقتدار کو مانگ کے لیا ہے تو پھر اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا. اور ہاں اگر تم نے سوال نہیں کیا اور تمہیں وہ عطا کر دیا گیا تو پھر اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا، اور اللہ لوگوں کو بھی تمہارا بازو بنا دے گا، وہ بھی تمہارے مددگار ہو جائیں گے. ایک تو یہ خرابی ہمارے سسٹم میں کہ سارے مانگ کے اوپر آنے کی کوشش میں لگے ہوئے. مجھے دے دی، میں آپ کا بڑا خیر خواہ، مجھے دے، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اکثر جو انتخابات میں موجود ہے، شاید ویسے تو یہ عملی منافق ہوتا ہے نا، اعتقادی کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، وہ تو وحی کے بغیر پتہ نہیں لگتا. اعتقادی منافق نہیں کہتے ہم، لیکن عملی طور پہ اکثر منافق ہوتے ہیں، کہہ رہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں، کچھ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال کام مانگنا نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ایک صورت میں مانگ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب کنویں سے نکلے، ان کو خرید کے عزیز مصر لے گیا، تو ادھر انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانچی بنا دیں، یہ خزانوں کی چابیاں مجھے دے دیں، میں یہ کام کر لوں. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگ کے ایک عہدہ لیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو اچھے سے سر انجام دے سکے، میں ہوں بس، یعنی میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، اور اس میں مقصد کیا ہے؟ صرف خیر خواہی، کہ میرے آنے سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، پھر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دیں. صرف ایک صورت، آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ صورت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. آج تو مانگنے والے سراسر حریص، آج جتنے مانگنے والے ہیں وہ صرف کرسی کے لالچ میں مانگ رہے. عام دنوں میں بندے کو لفٹ ہی نہیں ہے، سلام لینا گوارا نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، ان کی بات سننا گوارا نہیں. لیکن اب دیکھ رہے، ابھی تو بہرحال یہ دن گزر گیا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کے بچے بھی اٹھائے پھر رہے، کوئی گندے بچوں کو بھی اٹھا لیا، کسی کے جنازے میں شامل ہو رہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہاں جی بس یہ آپ کے خادم نہیں ہوتے. وہ خادم ایسے رفو چکر ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کے سر پہ کوئی ٹوپی آ گئی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا دوسرے. یہ ایک وجہ، اس سے سمجھ آتی ہے کہ حریص کون ہے اور بھلائی کرنے والا کون ہے. اگر یہ خیر خواہ ہے تو پھر عام دنوں میں بھی وہی رویہ ہونا چاہیے. لیکن خیر خواہ نہیں ہے، صرف حریص ہے، اسی وجہ سے ان دنوں میں رویہ بدلا اور عام دنوں میں ختم. اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ان دنوں میں تو آگے پیچھے سب کچھ. اور ایک قیامت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تسلیم الخاصہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اہمیت والا بندہ ہوتا ہے نا، اسے عزت دینا شروع کر دی جاتی ہے کہ اس بندے کے ووٹ سے مجھے کچھ مل سکتا ہے، مجھے کرسی ملے. اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن جیسے ہی دن گزرے ختم.
بہرحال ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا، برا بلا کہنا، ان حالات میں، ان دنوں میں جو ابھی تک چلنا ہے، اس سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا. پارٹی آپ کی جو بھی ہے، جہاں مرضی جائے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں، کسی کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں اچھا ہوں جی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو اپنی اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کر دیں. فلاں بہت گندا ہے، فلاں بہت گندا ہے. دیکھیں آپ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا، آپ اس پہ تھوک دیں اور کہیں یہ دیکھیں یہ گندا ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں نا. وہ ایک استاد نے کلاس میں جا کے بچوں سے کہا کہ اس نے ایک لائن لگائی کہ اس لائن کو نا چھوٹا کر دو بغیر ہاتھ لگائے. وہ کہتے ہیں کیسے کریں؟ کوئی ڈسٹر ہونا چاہیے، اس کو مٹانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی، کوئی کپڑا شپڑا کچھ بھی، ایسے تو یہ چھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ایسے ہی کرو. بچوں کو سمجھ نہیں آئی. استاد نے اس لائن کے نیچے ایک بڑی لائن لگا دی، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا اور وہ چھوٹی بھی ہو گئی. اگر آپ اچھے ہیں، آپ اپنا کردار سامنے لانا چاہتے ہو تو اچھا کردار لائے، دوسرے کا خود ہی سامنے آ جائے گا. تو یہ رویہ بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا جو ان حالات میں، ان دنوں میں ہمارے ہاں ہوتا ہے. مسلمان کی عزت کو خراب کرنا، ان پہ کیچڑ اچھالنا، فلاں ایسا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمام اقتدار سنبھالنا ہے، اور وہی لوگ، ان کی زبان ایسی لچی ہوتی ہے جو کسی بازاری گندے انسان کی بھی نہیں ہوتی. یہ زیب دیتا ہے ایسے بڑے لوگوں. بڑا تو وہ بندہ ہونا چاہیے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں یار واقعہ اس میں کوئی صلاحیت ہے، یہ بڑا معتدل انسان ہے. زبان کیسی ہے؟ اور قرآن کی تعلیم کیا؟ انما المؤمنون اخوہ. تمہارا رشتہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی علاقے اور وطن کا نہیں ہے، تمہارا رشتہ اخوت کا ہے، جو سب سے بڑا رشتہ ہے. تم تو بھائی ہو آپس میں، اور یہاں بھائی بھائی کے سگے بھائی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے. باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، تم اس کے ساتھ ہو، میں اس کے ساتھ ہوں. آپس میں اختلافات اس جمہوریت نے پیدا کر دی. اتنے گند میں لتھڑے، اتنے لتھڑے. اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے بندے تیار کیے ہوئے، پیسے دے کے تم نے جا کے اس کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے وہاں پہ جا کے ان کے خلاف جو ہے نا کیچڑ اچھالنا اس کی ذات پہ. بندے باقاعدہ تیار کیے. یہ اشرف المخلوقات انسان ہے، جو سب سے اچھا تھا، جسے اللہ نے بہترین مخلوق قرار دیا ہے. وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے کس حد تک جاتا ہے، کس حد تک جا رہا ہے. حالات دیکھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مسلم، اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے بارے کچھ ایسا کہا جو اس میں نہیں ہے، جس سے اس کی عزت پہ داغ آتا ہے، جس سے اس کی عزت خراب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جہنم کی گندی پیپ پلائی جائے گی حتی یخرجا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اس میں سے واپس آ جائے، وہ نکل آئے، یعنی رجوع کر لے. سٹیج پہ کھڑا ہو، جو میں نے بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی، میں آئندہ سے رجوع کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں تھی. ایسی ہمت ہے کسی؟ اور جب تک یہ رجوع نہیں کرتا، اس نے جو عزت خراب کرنے کے الفاظ کہے تھے، اللہ اس کو یہ جہنم میں سزا دے گا، اور دنیا میں بھی اس کی سزا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی ذلیل کرے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے صحن میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائے. تو کسی کی عزت کو خراب کر یہ کام نہیں ہے. مطلب ایک تو ہماری پوری ملک کی سطح پہ ایک گند تو آ گیا نا، لیکن آپ کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا آپسی تعلق خراب نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں ہم ایک چیز کو تو مان بیٹھے، کیا کریں، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. اب اس کی بھی دلیلیں توڑ موڑ کے ہم نے لے لی، علماء بھی آ گئے، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے، اسی کو مان لو، اگرچہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن مان لیا. لیکن ہمارا کردار تو خراب نہ ہو، ہم اسی کے رنگ میں تو نہ رنگے جائے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے کسی کی عزت خراب نہ کرو. مومن وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مومن کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، نہ زبان سے پہنچتی ہے، اور وہ اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے. مسلمان کے بارے کو بات کی جاؤ کہتے نہیں وہ ایسا نہیں ہے. آپ یہاں یہ کبھی یہ سروے کر کے دیکھیے گا، اس کو جو ہے نا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کسی پارٹی کے بندے کے سامنے دوسری پارٹی کے بندے کا نام لے کے دیکھیں، آپ برا بلا کہیں گے، وہ بھی کہے گا ہاں ایسا ہی ہے. مسلمان دفاع کرتا ہے، نہیں وہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ جو ہے نا وہ فتح
غزوہ تبوک کا جو موقع تھا پیچھے رہ گئے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو ایک صحابی کو غصہ آ گیا, ان کا پارا ہائی ہو, کیوں نہیں آئے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی بری بات کہہ دی, ان کے پاس گھوڑے آ گئے, ان کے پاس جو ہے نا وہ اچھی اچھی چادریں آ گئی, یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس پیسہ وہ اس لیے نہیں آیا. تو ایک صحابی وہاں پہ بول کے کہتے کذبت لعمر اللہ, اللہ کی قسم آپ نے جھوٹ کہا ہے, وہ ایسے نہیں ہے, وہ تو اچھے بندے, اس کی اچھی گواہی دی, اس کا دفاع کیا ہے. مسلمان دفاع کرتا ہے مسلمان کا, وہ یہ نہیں کہتا ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے, کوئی ایک بات کرتا دوسرا دوسری کرتا, پھر تیسری نکلتی کہاں تک پہنچتی ہے. مسلمان فوراً روک دیتا نہیں, چونکہ وہ مسلمان ہے, اس سے ایک رشتہ تو ہے نا بہرحال مسلمانی کا, تو اس کا دفاع کرنا ہے, ذلیل نہیں کرنا, کسی کو خراب نہیں کرنا. اور اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پردہ پوش ہوتا ہے, وہ جو ہے نا وہ کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے, کسی کے عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے, پگڑیاں نہیں اچھالتا مسلمان. وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی کا عیب دیکھتا بھی ہے تو اسے چھپا لیتا ہے, اور جو ایسا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو چھپا کے اسے معاف کر دے گا. وجہ کیا ہے کہ تم نے مسلمان کے عیب کو چھپایا, آج تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. مسلمان کا رویہ تو بہرحال یہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو اخوت کا رشتہ ہے ہمیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کسی بھی پارٹی میں چلے گئے لیکن آپ کا یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں. اور اس میں ایک اور بات ہے, بڑی اہم بات, تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو اتنا پارسا ہے, فلاں تو یہ ہے. ابھی یہ پیچھے ایک عالم دین ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا, بڑے اچھے منجے ہوئے عالم دین ہیں, لیکن انہوں نے ایک مسئلے پہ صرف سیاسی بنیاد کی وجہ سے, کیونکہ ان کی وابستگی ایک طرف تھی, جانبدار ہو کے اپنا جو ہے نا فتویٰ دے دیا کہ نہیں جی پوری وہ ان کی, اگر آپ سنے آڈیو تو یوں لگتا وہ کسی کی وکالت کر رہے ہیں. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یعنی دیکھیں اس یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رواج پا گیا, جو گندی چیز ہے وہ کہاں تک متاثر کرتی ہے. تعریف میں مبالغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرو, جو جہاں تک ہے اسے اتنا ہی رکھو. انزل الناس منازلہم, بلکہ اپنے منہ سے تو اپنی تعریف کرو ہی نہ. فلا تزکوا انفسکم, قرآن کہتا ہے خود نہیں نہ کہتے رہو میں بہت اچھا ہوں, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. یہ قرآن نے اسے ہمیں منع کر دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے آپ کی آگے تعریف کرنا شروع کر دی, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے, مبالغہ کرنا شروع کر دیا. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال دی. سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے جو تعریف منہ پہ کرتا اور مبالغہ کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے ہی کسی کو بڑھا چڑھا کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دے, جو جہاں تک ہے اسی حد تک رکھیں. اس طرح کی جو کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, مجھے اس کی سپورٹ مل جائے گی کل کو, یہ اقتدار میں آ گیا تو یہ مجھے بھی دیکھ لے گا, وہ اس کی تعریف ہے اسٹیجوں پہ جا کے, سوشل میڈیا پہ, کبھی اخبارات میں, کبھی جو ہے نا وہ لوگوں کی مجلسوں میں, ہر جگہ پہ اس کا نام یہ کر کے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تاکہ مجھے اس سے کوئی مفاد مل جائے. ہم مسلمان ہیں, یہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں, ہم مفاد پرستی کی میں آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات بھی ہے, مسلمان فضول خرچ نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی پیسہ بے دریغ استعمال نہیں کرتا بس, بلکہ وہ پیسے کو رب کی امانت سمجھتا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میں نے اس کو سوچ سمجھ کے نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر کرنی ہے, فضول خرچی نہیں کرتا. لیکن ان حالات میں کتنا پیسہ خرچ کیا مسلمان, کروڑوں روپے کی صرف مارکیٹنگ کی ہے, وہ پبلسٹی کی ہے. یہ مسلمان کے حالات ہے. یعنی اپنی اہلیت کو دکھانے کے لیے بھی یہی گند ہے جمہوریت کا, کہ آپ کو دکھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ. میں جو ہے نا وہ اشتہارات کی بات ہی صرف لے لے تو کروڑوں لگتا ہے, بس کرایوں کی گاڑیاں اور کرایوں کے بندے اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ ہمیں اس میں جو ہے نا الجھا دیا گیا. اور پھر اگر کوئی جیت گیا ہے, کوئی ہار گیا ہے, اس پہ بھی ہمیں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ان حالات میں یہ جو ابھی الیکشن کے حالات چل رہے, مومن کیسا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا اگر اسے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, فہو خیرا
لہو خیر لہو، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے، وہ جیت جاتا ہے، اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے، فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ شکرا، وہ صبر کر، ایک جگہ صبر کیا، اب یہ شکر کرتا ہے. اور شکر کرنا بھی خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. یعنی مومن ہر وقت بہتری کی حالت میں رہتا ہے. خوشی آئی شکر کر کے بہتر بن گیا، پریشانی آئی صبر کر کے بہتر بن گیا. یہ تو مومن کا معاملہ بھی بڑا کمال کا ہے، وہ اسی رویے میں رہتا ہے. اور یہ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی کہ آپ کہیں نہیں مجھے سردی پسند ہے ہمیشہ سردی رہے، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو گرمی پسند ہے اور ہمیشہ گرمی کا موسم رہے، یہ ایسے نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے. آپ کو پسند ہے کہ میرے پاس سہولتیں رہیں، میرے پاس تمغری رہے، اللہ فقیری بھی دکھاتا ہے. انسان صحت کو چاہتا ہے، اللہ کبھی بیمار بھی کرتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوگا کہ آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ایسے بھی ہوگا لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کبھی آپ کے پاس سہولتیں میسر ہیں، کبھی اللہ چھین لے گا. یہ تو نظام دنیا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے. اونچ نیچ آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی ان کے حالات اچھے ہیں کبھی برے ہو گئے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کبھی پیسہ ہے تمنگری ہے، کبھی فقیری ہے، کبھی سب کچھ موجود ہے. لوگ بڑے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کبھی لوگ جدا ہو جاتے ہیں، کبھی محبتیں مل رہی کبھی نفرتیں مل رہی ہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ اس لیے رکھا تاکہ ہم آزمائے مومن کیا کرتا ہے، اس مومن کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ خوشی میں کیا کرتا ہے اور غم میں کیا کرتا ہے. کیا یہ قبول کر لے گا غم کو؟ اگر غم آ گیا اسے قبول کر کے یہ صبر کرے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ اس میں بھی ہمارے ہاں بڑی جو نا افراط و تفرید پائی جاتی ہے. خوشی آئی، ایسے حالات پیدا کر دیے جو ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، سیرت کو یکسر بلا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتے تھے؟ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کمال میری ذات میں نہیں ہے، یہ جو میں جیت گیا ہوں، مجھے خوشی ملی ہے، میں نے ایک عہدہ حاصل کر لیا، کچھ بھی ملا ہے، اللہ یہ سارے کمالات تیرے ہیں. میں تیرے سامنے تیرا عبد اور ذلیل ہو کے جھکنے والا ایک بندہ. یعنی ذلت کا سب سے جو درجہ ہے نا نیچے والا، وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. انسان جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سارے کمال تیرے ہیں، ساری جیت تجھے زیبا ہے، یہ جو کچھ ملا ہے یہ تیرا کمال ہے. یہ فرعونی سوچ ہوتی ہے، یہ قارونی سوچ ہوتی ہے. بندہ کہہ رہی میں نے اسباب اختیار کیے، میں نے یہ کیا، میں نے دیکھے میں نے کتنی محنت کی تھی، اس لیے میں جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے. یہ قارونی سوچ ہے. وہ کہتا ہے اوتیتہ علی علم، یہ جو مجھے ملا ہے، یہ جو خزانے ہیں، خزانے پتہ کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ اتنے خزانے تھے ان کو اٹھانے کے لیے باڈی بلڈرز کی ضرورت ہوتی تھی. کئی لوگ مل کے اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتے تھے، صرف خزانوں کو نہیں چابیوں کو. اور وہ کہتا اوتیتہ علی علم، یہ میرا علم ہے، میری محنت ہے، میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، میں نے جو ہے نا وہ جو سارے اسباب اختیار کر کے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا. اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اسے زمین میں دھنسا دیا، زمان اس کے خزانے بھی اللہ نے ختم کر دیے. یہ قارونی سوچ ہوتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہی ہے سارا کچھ میرا ہی ہے، جھک جائے اللہ کے سامنے. مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب خوشی ملتی ہے سجدے کی حالت میں جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف اس اپنی جیت کو لوٹا دیتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا تشریف لے کر گئی. کہتی ہیں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں چاشت کی نماز کی پڑھی. یہ صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں. 8 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ فتح مکہ، اللہ نے جنا مکہ کو فتح کیا، اور یہ جو خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اللہ کے رسول نے نفلی نماز میں اضافہ کر دیا اور 8 رکعت چاشت کی نماز کی پڑھی کہ اللہ یہ تو نے دن دکھایا ہے، یہ تو نے خوشی دی ہے، یہ تیری ساری مہربانی ہے، تیری نماز سے ہے، تیری عنایت سے یہ کچھ ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی پہ اظہار کیا کیا؟ سجدے میں جاتے، اللہ کے سامنے نماز پڑھتے.
اللہ نے عید کا دن خوشی کا رکھا نا مومن کا. عید کے دن ایک نماز اللہ نے ظاہر کر دی. 2 رکعت اللہ کے سامنے تم نے اکٹھے ہو کے اجتماع کر کے کسی کھلے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, پڑھ دی ہے. یہ تمہاری خوشی کا اظہار ہے. یعنی عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں, لیکن اس دن ایک نماز کا باقاعدہ اہتمام کر کے اللہ نے اس کا اضافہ کیا. خوشی ایسے مناؤ. تمہارا خوشی کے منانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, اگر کوئی عورت اپنے مخصوص ایام میں وہ بھی اس دن خوشی میں شامل ہو اور خوشی کا اظہار کرے, وہ کم از کم مومنوں کی دعا میں شامل ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ خوشی میسر آئے, جن کو یہ خبر آئے, وہ بھگڑا ڈالنے کے بجائے وہ سجدے میں چلے جائیں, وہ جفیاں ڈالنے کی بجائے, وہ دوسروں کو مبارکیں دینے کی بجائے رب کے سامنے پہلے جھکے, پہلے اللہ کو مبارک جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرے, پھر وہ لوگوں کی طرف آئے. ایسے کوئی لوگ ملتے ہیں؟ سب سے پہلے پوسٹیں چڑھتی ہیں, سب سے پہلے دوسرے کو نیچا دکھانے کی. دیکھا میں کیا سی نا, جیت گیا ساڑھا بندہ, ہو گیا. یہ تم مانتے نہیں تھے, یہ ہے وہ ہے, یہ ہے اولتی تو علی علم. یہ قانونی سوچ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا میرا سی جیت گئے. تم مانتے ہی نہیں تھے, دیکھا ہم نے میدان مار لیا, ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا, نتائج آئے کہ نہیں آئے سامنے, یہ ہمارا کمال ہے. اب مانتے ہو ہمیں, اور لگیا پتا. یہ قانونی سوچ ہوتی ہے کہ آپ سارا کچھ اسباب کو سمجھیں اور اپنی طاقت کو پہ گھمنڈ کر کے بیٹھ جائیں, جبکہ جو دیندار ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, وہ رب کے سامنے جھکتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے, وہ منکرات کا اہتمام نہیں کرتا. پھر کبھی ایسا ہو کہ نتائج آئیں کہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے, فلاں کو خوشی مل گئی ہے, اور وہاں پہ یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ سجدے میں جائیں, یا پھر یہاں 2 رکھتے پڑے, ہم نے رب کا شکر ادا کرنا ہے. میں نے یہ لفظ لوگوں سے سنے. ایک بندہ کہتا رہی اگر ہمارا بندہ جیت گیا نا, ہم نے دکان کا افتتاح کرنا اس دن, اگر ہمارا بندہ جیتا تو پھر ہم ڈھول ڈمکے کے ساتھ افتتاح کریں گے, اور اگر ہمارا ہار گیا تو پھر سادہ افتتاح کریں گے. یہ ہے مسلمان. خوشی کی خبر ملی, لوگ پہلے تیار بیٹھے ہوئے, بھاڑ میں راسیوں کو پہلے تیار کیا ہوا ہے کہ تم نے ڈھول کی تھاپ پہ سارے محلے کو تنگ کرنا ہے, ڈگ کی اونچی آواز کر کے, کوئی مریض لیٹا ہے, کچھ بھی کسی کو پرواہ نہیں, رستہ بند کرو اور گلی میں خوشی مناؤ, لوگوں کو پتا چلے یہ خوشی منا رہے ہیں. یہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمانی ہے ہماری. یہ خوشی کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سجدے میں جاؤ اور اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے نماز پڑھو, تمہاری خوشی اس میں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, منکرات کا اہتمام, شاہراہیں بند کر دی, گانے بجانے شروع کر دیے, اور جو ہے نا وہ رقص و سرود کی محفلیں جمانا شروع کر دی, شراب کباب کی محفلیں سجانا شروع کر دی. کس لیے؟ کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خوشی میں ایسا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ ان سے تنگ آ جاتے ہیں. بدترین لوگ وہ ہیں جن کی خوشی کا اظہار اتنا گندا ہے کہ لوگ ان کے قریب نہیں آتے, کہتے یار اس بندے نے تو سارا محلہ سر پہ اٹھا لیا, اس نے کتنا پریشان کیا. کئی دفعہ ایسے ہوا فائرنگ ہوئی اور کوئی بندے مر گئے. وہی کس لیے تھی؟ یہ خوشی منا رہے تھے. کوئی شادی کی خوشی ہے, کوئی دوسری تیسری خوشی ہے, فائرنگ کر کے بندے مار دیے, قتل کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مومن ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی خوشی میں یہ منکرات سے دور رہتا ہے. لوگ تنگ اگر ہو گئے, لوگوں نے کہا یار ٹھیک ہے تم جیت گئے ہو, تمہارے پاس خوشی آ گئی ہے, تو یہ کیا طریقہ کار ہے, تم نے راستہ ہی بند کر دیا. ہمارے گھر میں مریض لیٹا اور تم نے یہاں پہ اتنی آوازیں کسی ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ نیند میں خلل پڑ گیا. تو یہ بدترین لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان سے بدتر اور کوئی نہیں ہے, سب سے بدترین لوگ ہی ہیں. تو عزیز ساتھیوں, یہ حالات جو ہمارے ابھی چل رہے ہیں, اگر اللہ نے خوشی دے دی ہے, آپ جیت گئے, تو پھر اپنا رویہ مومن والا رکھنا ہے. اور اگر ہار گئے, اگر کوئی غم آ گیا, زندگی غموں کا جو ہے نا وہ غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی غم آ گیا, سب سے پہلا کام اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. تو نے اللہ جو کرنا تھا تو نے کیا, ہمارا کام ہے بس اسباب اختیار کرنا, لیکن نتائج تیرے ذمہ. وہ ہماری بات پھر درمیان میں رہ گئی, وہ سورہ فاتحہ کی ونستعین والی, اس میں اسباب کی بحث میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ اسباب کی بحث کیا ہوتی ہے. اللہ ہم نے اختیار کیا, نتائج تیرے ذمہ. ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں.
ہم سبب اختیار کر کے نتائج کبھی بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے کرنا ہے. اسباب کبھی مؤثر نہیں ہوتے، وہ صرف رب چاہے تو اسباب کے نتیجے میں ہمیں کوئی نتیجہ دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. سب سے پہلے تقسیم پہ راضی، اللہ میں نے کی تھی کوشش، تیری مرضی نہیں تھی، کوئی بات. رونا پیٹنا اور پریشانیوں کا اظہار کر کر کے لوگوں کو بھی پریشان کرنا یہ نہیں ہے. تقسیم پہ راضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے ابراہیم کو، اور اللہ نے یہ ایک فطری چیز ہے کہ بیٹے کی محبت ہوتی، بیٹے کی روح پرواز کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو ہمیں کہتے ہیں صبر کرے، آپ نے فرمایا یہ صبر ہے لیکن یہ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے. ہاں زبان سے ایسا کلمہ کبھی ادا نہیں کریں گے جس سے رب ناراض ہو جائے. اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی ہے، یعنی غم آ گیا، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. یہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے کہ چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، یہ بہت بڑا غم ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کبھی بھی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. رب کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ نے آسائشیں دی ہیں، اس پہ خوشیاں ہم بناتے، کبھی کبھی غم بھی آ جاتے. اپنی کوشش پوری کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں، صبر کرے. صبر پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو. وہ پتہ کیا کہتی ہے آگے سے؟ کہتی ہے تم پہ گزری ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا. اللہ کے رسول چلے گئے. صحابہ نے بتایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، کہا جی غلطی ہوگی مجھے پتہ ہے، میں اب صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر جو ہے نا وہ ابتدا میں ہوتا ہے. جیسے ہی صدمہ پہنچا، جیسے تمہیں خبر ملی کہ تمہارا بندہ جو ہے نا وہ چلا گیا، ختم ہوگی تمہاری، تم نے فوراً کہا اوہ کیا ہو گیا، رخسار بھی پیٹ لیے، جو ہے نا وہ ومیلہ بھی کر لیا، جزا و فضا بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور پھر بعد میں صبر ہی ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر صدمۃ الاولی، ابتدا میں صبر. کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. جو اس نے چاہنا وہی ہونا. اللہ جو تو نے چاہا کوئی بات نہیں، تیری مرضی. یہ ہے صبر. کچھ چار بندے بیٹھے اور سارا جو ہے نا وہ اپنا غبار دل کا نکالا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار دیکھیں ہمارے ساتھ کیا بنا. سارا کچھ کر کے جب اٹھنے لگے کہتے چلو ٹھیک ہے پھر صبر ہی ہے. یہ صبر یہ نہیں ہے. صدمۃ الاولی. تو یہ یاد رکھیں تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ بدلتا رہتا ہے ایام کو. کبھی بھی اقتدار کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کرسی کا گھمنڈ نہ ہو. ہو سکتا ہے یہ کل کو چھین لی جائے، ہو سکتا ہے اگر اب مل گئی ہے اب جیت گئی ہو یہ بھی چھین لی جائے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے انسان کو اپنا محاسبہ کر کے یہ دن گزارنے چاہیے. بہادر شاہ ظفر تھا نا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا کہتا ہائے بہادر تو کتنا بد نصیب ہے. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اپنے علاقے میں تجھے 2 گز زمین بھی نہیں ملی دفن ہونے کے لیے. جو حکومت کرتا تھا، جو حکمران تھا، لیکن اللہ نے وقت بدل دیا. اللہ بدل سکتا ہے. مومن خوشی میں جو ہے نا وہ خوشی میں بھی ایسا رہتا ہے کہ لوگوں سے مل کے محبتیں بانٹ کے کہ کل کو اس کو غم آئے تو لوگ اس کے ساتھ رہیں. جیت میں بھی وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور اگر ہار آ جائے تو اس میں بھی وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، صبر کا دامن تھام کے، اور خوشی اگر ملی ہے، غم آیا ہے، صبر کرنا ہے اور جزا و فضا نہیں کرنا، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی. اور ساتھ میں اگر خوشی ملی ہے تو اس کا اظہار کا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ملک پہ ایسے لوگوں کو جو نا ہم پہ مسلط کرے. اللہ ایسے حکمران دے جو ہمارے لیے خیر خواہ ہو. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. ہماری یہ دعا ہونی چاہیے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پہ جو ہے نا وہ حکمرانی دینا جو ہم پہ رحم کرنے والے ہوں. ایسوں کو نہ کر دینا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، جو خیر خواہ نہ ہو. اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. جو اس کی حفاظت کرنے والے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی خوشی اور غمی میں اظہار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.